دوسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے تو اچانک آپ نے فرمایا بھئی اگر اس مجلس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے تو اٹھ جائے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت کیوں؟ فرمایا ہم نے دعا کرنی ہے اور جس مجلس میں قطع رحمی والا بندہ موجود ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں دعا نہیں قبول کروں گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے قطع رحمی کرنے کا، اور آج ہم قطع رحمی کس لیے کریں؟ تو نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا کارڈ مجھے نہیں بھیجا اس لیے آج کے بعد میری تیری ختم ہے۔ بے وقوف انسان، یہ کوئی باتیں کارڈ بھیج دیا ہے، یا کچھ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی بہن بھائیوں میں، تو نے اپنی بہنوں کو سال گزر گئے ہیں تو تیری غیرت نہیں جاگی کہ اپنی اس غریب بہن کو تو نے یاد نہیں کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے قطع رحمی کرنے والا چاہے شب قدر نہیں اس سے بھی بڑی کوئی رات آ جائے وہ اس وقت تک نہیں بخشا جائے گا جب تک روٹھے ہوئیوں کو منائے گا نہیں۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے رشتہ دار ایک دوسرے سے آپس میں ناراض ہیں، پہلی فرصت میں جا کے آج ان سے صلح کر لو اگر رب سے بخشش چاہتے ہو۔ اور اگر تم چوڑے ہو کے بیٹھے رہو کہ میری تو یہ انا کا مسئلہ ہے، پھر انا تجھے جہنم میں لے کے جائے گی، اور وہ جہنم جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ بجھنے لگے گی خالق کائنات فرمائیں گے اسے میں آرڈر دوں گا پھر وہ تیز ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، بجھے گی نہیں۔ دنیا کی آگ شعلہ اٹھتا ہے، کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ ساری آگ کولے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جہنم میں آنے والے انسان اس کو آسان نہ سمجھنا، یہ تو سدا بہار آگ ہوگی اور ہر وقت یہ اپنے جوبن کے اندر ہوگی، اس سے بچ جا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائی، جمعے کا دن منبر پہ قدم رکھنے لگے تو آپ نے اچانک صحابہ نے سنا حضور فرما رہے آمین، پھر حضور نے فرمایا آمین، پھر حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہے کہ دعا منگوانے والا نظر نہیں آ رہا اور حضور آمین فرما رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کا صحابہ کی یہ خاصیت تھی، وہ ہماری طرح گنگے بن کے بیٹھے نہیں رہتے تھے کہ مولوی صاحب سے میں مسئلہ پوچھوں تو مولوی صاحب کہیں گے تیری سفید داڑھی ہوگی تو یہ نماز کا مسئلہ نہیں آتا۔ نہیں مولوی صاحب نہیں کہتے، اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ شکر کرو کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ بھی اپنی انا کو مٹائیں، مولوی صاحب کو اہمیت دیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہوا ہے، آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ خزانہ ہے جس کو جتنا خرچ کرو وہ اتنا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس وہ خزانہ ہے جتنا خرچ کرو گے اتنا کم ہو جائے گا، یہ فرق ہے۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ یہ آج عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے، 3 دفعہ آپ نے آمین فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں جب منبر پر چڑھنے لگا جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آج میں 3 دعائیں اللہ نے مجھے کہا ہے میرے نبی کے پاس پیش کر دے اور اس پر وہ آمین کہہ دے گے، میں مہر لگا دوں گا، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اندازہ فرماؤ دعا کے لیے بھیجا کس نے؟ رب العالمین نے۔ دعا کروانے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ آمین کہنے والا کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، جو 1,24,000 نبیوں کا سردار ہے۔ اور آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور سارا مہینہ سست رہ کے نہ توبہ کی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، اللہ کے حبیب آپ دعا فرما دیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میری رحمت سے محروم ہے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اب یہ جو آمین حضور کی ہو گئی ہے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا تو نفل پڑھ میں تمہیں فرض کا ثواب دوں گا، ایک فرض پڑھ 70 فرضوں کا ثواب دوں گا، ایک قرآن مجید کا سپارہ پڑھ میں کہوں گا 70 سپارے تو نے پڑھے ہیں، ایک قرآن مجید کا ختم کر تجھے میں نے یہ ثواب دیا تھا 70 ختم تو نے قرآن پڑھے ہیں، 1 روپیہ خدا کے نام پر تم نے دیا تھا، رمضان میں نے اس کی ویلیو بڑھا کے 70 گنا بڑھا دی، ظالم نمک حرام انسان تو نے سارا مہینہ ضائع کر دیا اور میں تیری انتظار میں بیٹھا رہا کہ تو آئے گا اور معافی مانگے گا، تو نے معافی نہیں مانگی،
جا میری رحمت سے محروم ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں محروم ہو گیا وہ کبھی بھی بار آور نہیں ہو سکتا، اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے جو دائیں بائیں آپ کے دوست احباب محلے دار کوئی ایسے لوگ ہیں غافل، انہیں سمجھائیے توبہ کا وقت ہے، آؤ بھائی توبہ کر لیں۔ اکیلے میں ادھر مسجد میں نہیں آتا، بھی لوگ کہیں گے آج یہ بندہ پہلی دفعہ کیوں آیا ہے، یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے۔ جب کوئی بندہ ایسا نیا آ جائے تو ہمارے نمازی اے کون ہے یہ اگے تک کدے نہیں آیا، آج کے یہ ہم تبصرے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی تمہیں گوارا نہیں ہے گھر میں بیٹھ جاؤ اکیلے، بیوی بچے بھی الگ ہوں گے اور مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ کہ یا اللہ بس میں آپ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور اٹھوں گا اس وقت جب تک مجھے جنت کا پروانہ نصیب نہیں فرمائے۔ اتنا بڑا گناہ گار ہے، اور وہ جب توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات خوشی سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے، آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، فرمایا وہ میری رحمت سے محروم ہے۔